اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیریا کالجز PNET کی طرف سے میں ہوں آپ کی ٹیچر ڈاکٹر حسین بانو۔ مضمون ہے اسلامیات کا۔ یہ لیکچر تیار کیا ہے کلاس 9 کراچی اور فیڈرل بورڈ دونوں کے لیے۔ حصہ سوم ہے موضوعاتی مطالعہ، اللہ اس کے رسول کی محبت و اطاعت۔ اہم نکات ہیں: محبت الہی کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ سے محبت: جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ حب الہی کیا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ہم سمجھیں گے۔ حب الہی، اللہ سے محبت کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ایک کہانی ہم سنیں۔ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر اسلام کو رعایت نہیں جائے اللہ نہ کرے۔ یہ جو ہے یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ایک کہانی کا ایک حصہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ جب ہم کسی کے سامنے بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ کیا ہر جگہ اسلام لے کر آ جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف اور صرف عبادت کرنے کا نام ہے، یا ہم کبھی سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام صرف اخلاقیات کا نام ہے، یا کبھی ہم صرف سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام صرف معاملات کا نام ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ایک شخص جو ہے وہ بیچ راستے کے اندر کھوٹا گاڑ رہا ہے۔ بظاہر یہ دوسروں کو تکلیف دینے والا عمل ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اس سے مطلب اس سے اگر کسی کو تکلیف بھی ہوگی تو اس لیے اسلام کو کیا تکلیف ہے؟ تو اسلام تو راستے کے آداب بھی بتاتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ راستے کی کس سمت کو آپ کو چلنا چاہیے، کیسے آپ نے راستہ چھوڑ کر چلنا چاہیے۔ اگر آپ کو راستے میں کوئی تکلیف دے، کانٹا، کنکر، ہڈی، لکڑی، کچھ بھی ایسی چیز نظر آتی ہے جو نوکیلی ہے، جو دوسروں کو تکلیف دینے کا باعث ہے، اس کو آپ نے ہٹا دینا ہے۔ تو ہم نے اصل میں یہ سمجھنا ہے کہ محبت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو محبت ہے، محبت یہ، یا صرف یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے صرف نمازیں پڑھ لی تو محبت ہے، یا ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم نے سال میں حج کر لیا، یا زکوٰۃ دے دی، یا خیرات کر دی، یا روزے رکھ لیے۔ یہ تو سارے ارکان ہیں، یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم نے زندگی کے ہر معاملات میں اللہ اس کے رسول کے احکام کی پیروی مکمل کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اطاعت رسول ہی در حقیقت اطاعت الہی ہے۔ اور ہم اس میں ایک ٹاپک پڑھیں گے، تعظیم و توقیر رسول اللہ کیا ہے۔ حب رسول، اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا محبت رسول ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ اطاعت رسول اہل ایمان پر فرض ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی مراد پائی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بڑی گمراہی میں جا پڑا۔ حدیث نبوی میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ تعظیم و توقیر رسول اللہ قرآن کے آئینے میں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کی آواز مبارک سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، رسول سے اس طرح پکار کر بات مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسا طرز عمل اختیار کرنے سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بیٹھتے تھے، ایسے تعلیمات حاصل کرتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بھی آ کر تن کے رکھ دیتے، ان کو ہوش نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے صحابہ کرام دروازوں کے ناخنوں سے کھٹکھٹائے، یعنی آپ کا دروازہ جو ہے وہ ناخنوں سے کھٹکھٹایا کرتے تھے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم جب تک کھانے کی طرف ہاتھ نہ ڈالتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شروع نہ فرماتے۔ جو تمہیں رسول دے لے لو، اور جس سے رکے اسے
رک جاؤ، چھوڑ دو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں نبی دیتے ہیں، جو تعلیمات دیتے ہیں، جو فرمودات دیتے ہیں، جو تمہیں بتاتے ہیں، جو تمہیں سکھاتے ہیں، وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے ہی نہیں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. ختم نبوت یہ ایک اہم ٹاپک ہے. ختم کہتے ہیں عربی میں مہر لگانے کو، نبوت پر مہر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ختم نبوت دین متین کے گرد ایک قلعہ ہے. پورے دین کی تعلیمات کو محفوظ کرنے والا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. اس سے برات یعنی نفرت کرنا لازم ہے، اور اس کا رد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبی ہیں. آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.